السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان اور بھارت سے ملنے والی خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان نے جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا بیرباک کے کشمیر پر دیے گئے حالیہ بیان اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس کی توثیق پر بھارت کے رد عمل کو غیر ضروری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ نے کشمیر پر بین الاقوامی برادری کی بڑھتی ہوئی تشویش اور اس مسئلے کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب بلاول بھٹو کے جرمنی کے دورے کے اختتام پر جمعے کو بون میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران نامہ نگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی مصروفیت میں شدت لانے کا خواہاں ہے اور سمجھتا ہے کہ خود اس کا بھی کشمیر میں پائی جانے والی صورتحال کے حوالے سے ایک رول اور ذمہ داری ہے۔ ان کے اس بیان کی توثیق کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق پرامن حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے بیرباک اور بلاول بھٹو کے ان بیانات کے رد عمل میں اپنے ملک کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک دو طرفہ معاملہ ہے جس میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت یا ثالثی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باگچی نے کہا کہ عالمی برادری میں شامل تمام ایماندار ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی دہشت گردی اور خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے پاکستان کا نام براہ راست لیے بغیر کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور اس کے عوام نے کئی دہائیوں سے جاری تشدد اور ان کے بقول دہشت گردی کی وجہ سے تکلیف اٹھائی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے یہ ریمارکس غیر ضروری تھے اور بیان کے بقول دراصل بھارت کی اس مایوسی کو بے نقاب کرتے ہیں جو اسے کشمیر پر ناجائز قبضے اور علاقے میں اس کی بے رحم قابض افواج کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کی وجہ سے عالمی برادری میں الگ تھلگ ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پاکستان کے نئے تعینات ہونے والے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تمام سرکاری بانڈز میچیور ہونے پر واجب الادا رقم صارفین کو ادا کرے گا، جبکہ تباہ کن سیلاب سے معیشت کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے فی الحال پیرس کلب میں شامل ممالک سے قابل ادائیگی قرض کو ری شیڈیول کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ انہوں نے بانڈ مارکیٹ میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے یا قرضوں کی ری شیڈیولنگ سے متعلق افواہوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ ایسے میں اپوزیشن جماعت کے بہت سے رہنما اور کئی معاشی ماہرین بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر حکومت بانڈز کی ادائیگیوں اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے رقم کا انتظام کہاں سے کرے گی، جبکہ معیشت پہلے ہی بری حالت میں ہے اور سیلاب نے پاکستان کی معیشت کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ آڈیوز لیک ہونا قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس سے وزیر اعظم کے سرکاری دفتر اور سرکاری گھر کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات نے جنم لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کی سرکاری رہائش گاہ کی محفوظ ترین فون لائن کی بھی جاسوسی کی گئی تھی۔ انہوں نے اندیا دیا کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے عدالت جانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ لیک ہونے والی ان آڈیوز کی صداقت کی تصدیق ہو سکے۔ عمران خان کے مطابق اس سے پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملات کو دنیا بھر کے سامنے عیاں کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی اینٹی کرپشن کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ
رانا ثناءاللہ کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ ملزم کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے انہی پر عمل درآمد کرواتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کلر کہار میں مبینہ اراضی فراڈ میں رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدم پیشی پر عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عدالت نے حکام سے کہا کہ وہ اسلام آباد جا کر ان کی گرفتاری کی دوبارہ کوشش کریں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں اسکول لے جانے والی گاڑی پر نامعلوم افراد نے سوموار کی صبح فائرنگ کر کے ڈرائیور کو ہلاک اور 2 کم سن طلباء کو زخمی کر دیا۔ مالاکنڈ ڈویژن کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ تحصیل چار باغ کے علاقے گلی باغ میں پیش آیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی خواجہ خیلہ ہسپتال کے سامنے اور مینگورہ شہر کے مصروف ترین چوک میں مظاہرے کیے گئے، جس میں مقررین اور شرکاء نے حملے میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ نجی اسکولوں کے تنظیم کے عہدیداروں نے سوموار ہی سے ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے آبائی ضلع سوات میں ہونے والے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس کو اس حملے میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی ہے۔ طالبان کے انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نے اتوار کے روز کابل میں 4 ماہ کی حراست کے بعد ایک اور افغان صحافی کو رہا کر دیا ہے۔ میڈیا کے حامی تنظیموں نے صوبے دائی گنڈی میں ریڈیو آفتاب کے مالک اور چیف مینیجر مرزا حسنی کی رہائی کا خیر مقدم کیا۔ افغان صحافیوں کے مراکز AGC نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران افغان صحافیوں کی گرفتاریوں اور ان کے لیے دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ طالبان انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نے 2 ہفتے قبل پجوک نیوز ایجنسی کے رپورٹر عبدالحنان محمدی کو بھی رہا کر دیا تھا۔ وہ 4 ماہ تک طالبان کی حراست میں رہے تھے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی تھامس نکلسن نے کابل کے 1 ہفتے کے دورے اور برسلز واپسی کے بعد کہا کہ ایک ٹویٹ کبھی بھی حقیقی گفتگو کی جگہ نہیں لیتا اور حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ اور کثیر جہتی ہوتی ہے۔ یورپی یونین شناخت کیے بغیر اور اپنے معیار کی بنیاد پر رابطہ کاری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کو بین الاقوامی ایجنڈے پر برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے معطل ترجمان نوپور شرما کے متنازعہ بیان پر خلیجی ملکوں کی جانب سے سخت احتجاج کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف مبینہ نفرت انگیز بیانات کا جو سلسلہ رک گیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ شدت پسند ہندو تنظیم وشوا ہندو پریشد اور دیگر ہندو گروپوں کے زیر اہتمام اتوار کو دہلی میں منعقدہ ایک عوامی جلسے میں VHP اور BJP کے رہنماؤں کی متنازعہ تقاریر میں مبینہ طور پر مسلمانوں کے بائیکاٹ اور ہندوؤں سے ہتھیار اٹھانے کی اپیل کی گئی۔ وشوا ہندو پریشد کا دعویٰ ہے کہ اس نے پروگرام کے انعقاد کے لیے پولیس سے اجازت لی تھی، جبکہ پولیس نے اس دعوے کی تردید کی اور منتظمین کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تقریروں کی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس سمیت دیگر سیاسی پارٹیوں کی جانب سے مبینہ نفرت انگیز تقریروں کی مذمت کی جا رہی ہے اور مقررین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایران میں ایک 22 سالہ خاتون کی ہلاکت پر ہونے والے مظاہروں کے مرکز مغربی ایرانی شہر کی سڑکوں پر بظاہر گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں گونج رہی ہیں اور قریبی گاؤں میں مبینہ طور پر کم از کم ایک شخص سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ یہ خبر کرد کارکنوں کی جانب سے دی گئی ہے۔ 16 ستمبر کو تہران میں ملک کی مورالیٹی پولیس کی حراست میں مہسا امینی کی ہلاکت پر ایران بھر کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تہران اور دیگر مقامات پر آن لائن ویڈیوز میں خواتین کو حجاب کے بغیر
سڑکوں پر مارچ کرتے دکھایا گیا ہے، جبکہ دیگر مظاہرین حکومت سے تنازع آرائی کرتے ہیں اور سڑکوں پر آگ لگاتے ہیں۔ احتجاج کا یہ سلسلہ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں پیر کے روز مہلک روسی میزائلوں کے حملے میں یوکرین کی فوج کے بقول 75 میزائل داغے گئے۔ کیف پولیس نے کہا کہ زیادہ تر حملے شہر کے وسط میں ہوئے، جن میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس نے روس کے 41 میزائلوں کو مار گرایا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس ہمیں تباہ کرنے اور مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا کہ ہوائی حملے کے سائرن پورے یوکرین میں بجتے رہے۔ کیف پر آخری حملہ جون میں ہوا تھا۔ حملے کے ابتدائی مرحلے میں جب روسی افواج کی پیش قدمی کے دباؤ کا سامنا تھا تو کیف نسبتاً پرسکون تھا، کیونکہ لڑائی مشرقی اور جنوبی یوکرین میں مرکوز تھی۔ فرانس کے صدر میکرون کے دفتر نے کہا ہے کہ انہوں نے فوجی امداد سمیت یوکرین کے لیے حمایت بڑھانے کے فرانس کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت ملک کے متعدد حصوں میں نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے ٹھیک ایک ماہ قبل ہفتے کے روز ہزاروں خواتین اور مردوں نے ویمن مارچ میں حصہ لیا۔ مارچ کے منتظمین کے مطابق اس مظاہرے کا مقصد مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے تولیدی حقوق اور نسلی انصاف کے حامیوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ امریکہ میں اس سال مئی میں سپریم کورٹ کی جانب سے 1974 کے عدالتی فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے بعد اسقاط حمل کا یہ معاملہ ان انتخابات کے دوران ایک اہم مسئلہ بن کر ابھرا ہے۔ ہفتے کے روز ان ریلیوں میں بچوں سے لے کر بڑوں تک عورتیں اور مرد شامل تھے۔ امریکہ میں آج پیر کو کولمبس ڈے اور آبائی امریکی باشندوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے، جس کا آغاز 1971 میں کیا گیا تھا۔ کولمبس ڈے سن 1492 کے اس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے جب کرسٹوفر کولمبس کی قیادت میں اسپین کے 3 بحری جہاز ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوئے، جنہیں اب بہاماس کہا جاتا ہے۔ کئی تاریخ دان 12 اکتوبر 1492 کے دن کو عالمی تاریخ کا ایک اہم ترین دن قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہاماس کے جزیرے میں 3 چھوٹے بحری جہازوں کی اولین آمد نے آنے والے عشروں اور صدیوں میں دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ آپ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔